میں بہلول ہند جناب نجیب الہ آبادی صاحب قبلہ جو ہمارے بزرگ اور ہندوستان کے مشہور و معروف ناظم ہیں، استاد ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں، مائک سنبھالیں اور نظامت کے فرائض کو انجام دیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سارے عالمین کا رب، مالک یوم جزا یوم سزا۔ حضرت والقت معزز حاضرین، مہ علم و ادب، خورشید فضل و معرفت رگے جان سخن، انجمن علم و لیاقت، کاروان علم و ادب کے رئیس، ارتباط وفا کے مختلف عناوین میں رسائی لہجوں کی محافظ و نگہبان۔ میں فرش مجلس پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ فرش عزا بچھا کے اگر رو نہیں سکے، کچھ اہتمام خاطر زہرا نہیں کیا، جس نے غم حسین میں گریہ نہیں کیا، رحمت نے اس کے گھر میں بسیرا نہیں کیا۔ فاطمہ جنت سے خود تشریف لاتی ہے وہاں جب بچھاتا ہے کوئی فرش عزا شبیر کا، دھڑکنیں پڑھنے لگی دل کے مصلے پہ نماز، میری آنکھوں کے عزا خانے میں کون آیا ہے۔ روز پڑھتے ہیں وہاں جا کے فرشتے بھی نماز، جن مکانوں میں بچھا فرش عزا ہوتا ہے۔ جو ادا بکھرے ہوئے ہیں، اگر وہ ذرے تو یہ غبار بنتے ہیں، وہ اتحاد تو پھر یہ کوہسار بنتے ہیں۔ فرش عزا پہ آنے کا مطلب کہ جنت کی ضمانت ہے، اور روال سیدہ میں سکونت کے واسطے اشک عزا نکل پڑے ہجرت کے واسطے۔ یہ غم نہ ہو تو جہاں کے چراغ بجھ جائیں، غم حسین آنکھوں میں روشنی کی طرح۔ تمام عمر تڑپنے کے بعد سمجھا ہوں حیات کیا ہے، مسلسل حسین کا غم ہے۔ غم حسین ایک زندہ و پائندہ حقیقت ہے جس کو نہ بھلایا جا سکتا ہے اور نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ چشم فلک نے بڑے بڑے اندوہناک مناظر دیکھے اور اس دنیا فانی میں نہ جانے کتنی غم کی داستانیں تحریر کی گئیں، لیکن کسی بھی غم میں نہ وہ اثر انگیزی نہ تابندگی جو کربلا کے ریگزار پر حسین اور ان کے جاباز 72 ساتھیوں نے پیش کی۔ غم حسین ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، نظم العین مقصد حیات، خواہ ذکر نواخوانی کی شکل میں ہو، تحریر و تقریر کی شکل میں ہو، شب بیداری کی شکل میں ہو، جلوس اعزا کی شکل میں ہو، یا مہندی آرگنائزیشن کا یہ تاریخی پروگرام۔ اور ہمارے ساتھ عرفان لکھنوی میزان عقل پہ گوہر سجا کر حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہوگا، اور شعراء کرام شہنشاہ تخیل فقر قوم ملت عزت مآب علی جناب خادم شبیر نصیر آبادی، وقار سلطان پوری، جو شعراء کرام کی ایک فہرست ملے گی وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ لیکن مقصد کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے کہ یہ خوبصورت نیلے نیلے آسمان کے نیچے بہاروں کا لبادہ اوڑھے سرسبز و شاداب میدان، کھیت کھلیان، یہ بھینی بھینی فضا، یہ بھیگی بھیگی ہوا، یہ نقرئی بادلوں کے سفینے، یہ قوس و قزح کی رنگامیزیاں، یہ کلیوں کی چٹک، یہ پھولوں کی مہک، اور جین پور سے لے کے پوری کائنات میں جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ آپ کہتے ہیں نا، یعنی ہمارا رسول گلیکسی ورلڈ پوری دنیا کا رہبر ہے، مالک ہے کائنات کا، ارض و سماوات کا، یہ ساری کائنات صدقہ ہمارے رسول کا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، اس دین کی بقا ہے میرے نور عین سے، میرا حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ توقیر جس نے دی کی بڑھائی وہ حسین، جس کی صدا زمانے پہ چھائی ہے وہ حسین، جس سے شکت موت نے کھائی ہے وہ حسین۔ حیرت زدہ ہر ایک ہے کیسا دلیر تھا، ایسا تھا سیر چشم کے جینے سے سیر تھا، جو مادن تدبر و حکومت ہے وہ حسین، جو محرم رموز مشیت ہے وہ حسین، جو قلب کی رسول کی راحت ہے وہ حسین، جو صدیوں کی انبیاء کی دولت ہے وہ حسین۔ کون حسین؟ وہ معلم اخلاق بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے، ہدایت کا چراغ بھی ہے، امت کا ناخدا بھی ہے، پاسبان شریعت بھی ہے، گوشوارہ عرض بھی ہے، دریائے جود و سقا بھی ہے، شہنشاہ مظلومین بھی ہے، نور چشم مصطفیٰ، لخت دل شیر الہ، جنگ آزادی کا ہیرو، حریت کا بادشاہ، حامل شعر مبین، مجموعہ خلق حسن، زغم زرغام حق، لشکر شکن، باطل شکن، مظہر انوار قدرت، مرکز سزے و زین، فاقہ کش مظلوم سید بینوا یعنی حسین کی بارگاہ میں تمام شعراء کرام، یہ مومنین، شہ کے ماتم داران اور ہماری ماں بہن زینب ام کلثوم کی سوگوار کنیزیں، سب کے لیے نجیب الہ آبادی دعا کرے گا۔ بعد حمد و ثنا پیدا کنندہ افلاق و مہر و ماہ و پروین، یہ ساری کائنات صدقہ ہمارے رسول کا، یہ غم پوری کائنات پر محیط ہے۔ ثبات کس کو ہے قدرت کے کارخانے میں، غم حسین ہے بس جاویدہ زمانے میں، غم حسین سے دریاؤں میں روانی ہے، غم حسین ہی عنوان زندگانی ہے، غم حسین صداقت کی ایک نشانی ہے، غم حسین زمانے میں غیر فانی ہے، رہے یہ دل میں
تو عزت نصیب ہوتی ہے، جو موت آئے شہادت نصیب ہوتی ہے۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ آئیے اسی طرح اگر آپ ساتھ دیں گے تو تاریخی نظامت ہوگی۔ ہمارا چھوٹا بھائی فقر الہ آباد انیس رضوی صاحب کی نقابت ہوگی، اور جو ہمارے ساتھ مسلسل پورے ہندوستان میں زاہد صاحب وہ بھی آئیں گے، ان کی بھی نظامت ہوگی۔ ہمارا بھائی جو نجف کربلا ایران میں بڑے پروگرام کی 70-80 پروگرام کی ہماری سرپرستی کرتا ہے، جو وقار روح ادب ہے، علم و عرفان کی معراج کمال سے اپنی پلکوں کی نرم جھالک پر اشکوں کے چندبون سجا کر جا نماز فقہ پر سجدہ کنا آتے ہیں اور لفظ دیتے ہیں اذان مسجد و مینار میں، چل رہا ہے 14 صدیوں سے سوئے مدح امام، میں تکن پاتا نہیں ہوں فکر کے رہوار میں، اور جا نماز اپنی بچھاتا ہے تخیل بار بار، لفظ دیتے ہیں اذان مسجد اشعار میں، اسی اشعار کی قندیل کو سجا کر وقار بھائی سے گزارش ہے کہ تم آؤ یا کہ نو بلا رہا ہوں میں، تصورات کو جھولا جھولا رہا ہوں میں، چلے بھی آؤ ذرا میری آبرو رکھ لو کہ اپنا جان کے تم کو بلا رہا ہوں میں۔ جیسے نجف کربلا میں یہاں کا بھی ایک تاریخی پروگرام، ہمارا بھائی پورے ہندوستان میں 10 سال کی عمر سے سرپرستی، ان کے والد ہمارے دادا، یہ ہمارا بھائی 10 سال کی عمر سے نظامت، 50 سال سے نظامت، مدحت ہمارا کام ہے، یہ گواہ ہیں بشیر نصفی صاحب عالم، اور یہ جی این پور المہندی ٹور آرگنائزیشن کا پیغام پوری دنیا کو پہنچا دے گا نجیب الہ آبادی، اور یہ شورائے کرام کی قندیل سج چکی ہے۔ تھوڑا سا ماحول بن جائے، جو لوگ ادھر ادھر ہیں نا ان کو تھوڑا بلا لیا جائے، تب حسین والو گھروں سے نکل کے چلو، نظام ظلم و سیاست بدل کے چلو، فساد و جنگ کا طوفان کچل کے چلو، سنبھل کے چلو، مچل کے چلو، حیات موت کے غرفے سے جھانکتی ہوگی اور ستارے دامن شہرت میں ٹانکتی ہوگی۔ آئیے کیونکہ نظامت کم ہوگی، شاعری زیادہ ہوگی۔ غلام عباس غلام بھی ہے، عباس بھی ہے، پپو بھی ہیں، ازل سے خانہ دل ہے میرا مقام حسین، سحر ہو شام ہو ورد زباں ہے نام حسین، فنا کے بعد بھی دے گی صدا یہ روح میری، کفن پہ خاک شفا سے لکھو غلام حسین۔ غلام عباس بھی ہے، غلام حسین بھی، 12 امام چہردہ معصومین کے در کا خادم ہمارا بھائی، یہ کالے کالے کرتے، زمین کالی آسمان کالا، ہمارے ملک کا سارا گھر کالا ہو جاتا ہے محرم کا چاند، پوری کائنات کالی ہو جاتی ہے، اور ہماری ماں اپنے بچوں کو سجاتی ہے، 7 محرم کو لے کے جاتی امام باڑے میں، ہر محرم میں مجھے سقا بناتی ہے ضرور، یاد ہے ماں کو میرے بچپن کی منت آج بھی، خود نہیں کھاتی ہے فاقوں میں بسر کرتی ہے، پھر بھی پیٹ آغوش کے پالوں کا مگر بھرتی ہے، کیا ضرورت ہے میرے بچے کو یہ سوچ کر، جاگتی رہتی آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں، جو پسر کے لیے سرمایہ جاں ہوتی ہے، ایسی ممتا بھی زمانے میں کہاں ہوتی ہے، لوریاں ماں کی ابھی گونج رہی ہیں ایسے جیسے مسجد میں کہیں دور اذان ہوتی ہے، وہ جس نے توڑ دیے پادے مرگ بندے کفن، قسم خدا کی اسی ماں کی مامتا ہے حسین۔ آج اس حسین کے نام سے یہ مومنین جو حسین کے ماتم داران اکٹھا ہوئے ہیں، اور یہ شورائے کرام، یہ ہمارا بھائی، ان کے لیے قندیل عطش شام کے سیرے پہ جلا کر کاغذ پہ چل رہا ہے قلم سوچ کر، یقیناً کاغذ پہ چل رہا ہے قلم سوچ کر، کرتا ہوں دل کا حال رقم سوچ کر۔ اپنے مہدی بھائی کو سلام کرتے ہیں، کربلا کے سب سے ننھا مجاہد جو پوری کائنات پر محیط ہو گیا، یعنی بڑھ کے اصغر کے گلے اور بازوئے شبیر سے قلب زہرا بھی چھدا ہے حنبلہ کے تیر سے، خود زبانِ تیر میں کانٹے سے پڑھ کر رہ گئے، تشنگی اصغر کی پوچھو حنبلہ کے تیر سے۔ سامنے چھوٹی بڑی، اب دیکھیں سب سے بڑا ہمارا بھائی ہے، سب سے چھوٹا بچہ یہ ہے، اور یہ سب ان کے بھائی ہیں، سامنے چھوٹی بڑی رکھ کر 72 آیتیں پڑھ رہی ہے کربلا صدیوں سے قرآن حسین۔ آئیے عرفان بھائی سے گزارش کہ تمام مومنین مومنات کے لیے جو آپ کی تاریخی مناجات ہے پڑھ دیں، اور 2 شعر پڑھ دیں تو ایک ماحول بن جائے، اس کے بعد سب سے چھوٹا بچہ زہیر، اور اس کے بعد غلام عباس صاحب، آصف علی صاحب۔